الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو، بھائیو اور بزرگان دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم اور امتنان ہوا ہمارے اوپر کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا۔ میرے دوستو، 11 مہینے ہم گناہ کرتے ہیں، 11 مہینے ہم اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتے ہیں۔ اب یہ ایک ہی مہینہ ہے جس میں ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ میرے دوستو، آج میں تقریباً 2-3 ہفتے پہلے میں نے ایک بیان آپ کے سامنے کیا تھا جو استقبال رمضان کے متعلق تھا۔ اب جو یہ بیان ہے یہ معمولات رمضان ہے اجمالی طور پر، تو میں نے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ بھی معمولات رمضان المبارک کے حوالے سے کہ آپ کو رمضان المبارک کیسے گزاریں اور کیسے گزارنے کا حق ہے اور کیسے گزارنا چاہیے۔ تو یہ تو 2-3-4 باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض رکھوں گا، لیکن آپ کی توجہ رہی تو انشاءاللہ میں کچھ مزید باتیں بھی آپ کے سامنے کر سکوں گا۔ رمضان مبارک کے معمولات اجمالاً، رمضان مبارک کے معمولات کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ 5 وقت نمازوں کی پابندی کے ساتھ بالتکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کیا جائے۔ مرد حضرات جو ہیں وہ اپنے محلے کی مسجد میں باجماعت 5 وقت بتکبیر اولیٰ نماز ادا کریں، اور جو خواتین حضرات ہیں وہ پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز اپنے گھر میں ادا کریں۔ نمبر 2، روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے اور روزے کے آداب کا، احکام کا خیال کرتے ہوئے ہم آج کل یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں روزہ ہے لیکن اپنے آپ کو بد نظری سے نہیں بچاتے۔ ہم اپنے آپ کو یہ تو کہتے ہیں کہ میں روزے دار ہوں لیکن اپنے آپ کو غلط کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، کسی گناہ سے نہیں روکتے۔ یہ میرے بھائی روزہ نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء سرتاج الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بھوک کے سوائے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آرام نہ کرنے کے سوائے اور کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ روزے رکھتے ہیں لیکن اس کی برکات، اس کی رحمت جو ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ وجہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھ کو، اپنے کان کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو یہ ان گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں، ان کو بچاتے نہیں ہیں۔ روزہ صرف کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو اپنے ہاتھ کو غلط گناہوں، غلط کاموں سے بچائیں، اپنے پاؤں کو غلط گناہوں کی جگہ نہ لے جائیں، اور اپنے آنکھ کو کسی غلط جگہ پر نہ نظر ڈالیں، اور اپنے ہاتھ کو کسی غلط جگہ نہ لگا لیں، اپنی زبان کو محفوظ رکھیں۔ یہ ہے اصلی روزہ۔ ہر ایک اعضاء کے بھی
روزہ ہوتا ہے، روزے ہوتے ہیں، اسی لیے اس طرح کے معمولات کو چل کر آپ نے سامنے رکھ کر یہ بات کرنی ہے، یہ بات آپ نے طے کرنی ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، آپ اپنے معمولات بنا لیں۔ نمبر 3، نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آج کل یہ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح ایک نفلی عبادت ہے، پڑھیں تو بھی خیر ہے اور نہ پڑھیں تو بھی خیر ہے۔ میرے بھائی، یوں بات نہیں ہے، آپ پڑھیں تب بھی خیر ہے اور نہ پڑھیں تب بھی خیر ہے، کوئی گناہ ثواب نہیں حاصل کر سکتا، یوں بات قطعاً نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، یہ آپ کو پڑھنی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح 8 ہیں یا 20 ہے۔ میرے دوستو، تراویح 20 ہیں، 8 نہیں ہے۔ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 20 رکعت پڑھی ہے اور با جماعت کر کے پڑھی ہے۔ کیا جاتا تھا، تو یہ پورا اس طرح کو معاملہ ہے، میں آپ کے سامنے مختصر رکھا۔ میں اس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ تراویح اور ختم قرآن یہ 2 سنتیں، لیکن الگ الگ سنت ہیں۔ ایک مسجد میں تراویح ادا کرنا یہ ایک سنت ہے، دوسری سنت کہ مسجد میں تراویح اور ختم القرآن کے ساتھ ادا کرنا یہ دوسری سنت ہے۔ یہ 2 سنتیں ہو گئی، یہ 2 سنتیں ہیں، اسی لیے اسے پڑھنے کا اہتمام کریں اور یوں نہ کہیں کہ ہم نے پڑھا بھی خیر ہے، نہ پڑھا بھی خیر ہے، اسی لیے تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس بات کا خیال رکھیں، تراویح جب آپ پڑھیں وہ امام تراویح والا نابالغ نہ ہو، کیا نہ ہو؟ نابالغ نہ ہو، بالغ ہو۔ یہ میں اپنے آپ کی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ علماء کے حوالہ جات اور کتابات سے، علماء کی کتب سے یہ بات کہنے لگا ہوں۔ جو آپ جسی امام کے پیچھے تراویح نماز تراویح ادا کر رہے ہیں وہ امام نابالغ نہ ہو، یہ کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ 5واں پوائنٹ، ایسے امام کے پیچھے تراویحاں نہ پڑھیں جو قرآن دیکھ کر پڑھتا ہو، جو قرآن دیکھ کر پڑھتا ہو، ان کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں جو قرآن دیکھ کر پڑھتا ہو۔ اگر کسی جگہ 8 رکعتیں تراویحاں ادا ہوتی ہیں اور اس میں قرآن مجید مکمل پڑھا جاتا ہے اور دوسری جگہ 20 رکعت تراویحاں لیکن مختصر کر کے پڑھا جاتا ہے، تو آپ 20 رکعت والے کے پیچھے نماز پڑھیں، 8 رکعت والے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ یہ میں اپنی آپ کی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں علماء کی جملہ کتب سے بول رہا ہوں۔ کسی کو شک ہو، مولانا میں حوالہ دینے لگا ہوں، آپ مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب استقبال رمضان المبارک اٹھائیے، صفحہ نمبر 6 پر یہ بات پورے معمولات لکھتے ہیں، اجمالی طور پر یہ بات لکھتے ہیں، تو اسی لیے ان پر یہ شبہ نہیں آئے گا، اسی لیے بات کو کھول کر اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور قرآن مجید کا جتنا ہو سکے تلاوت کریں۔ میں آپ کو یہ نقشہ آپ کے اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا، یہ نقشہ ہے، یہ اسکرین پر نقشہ شو ہو رہا ہے۔
آپ نے ایک فرض پڑھا، گویا کہ آپ نے غیر رمضان المبارک میں 70 فرض پڑھے، کتنا ثواب ہے۔ اور جب آپ رمضان المبارک میں صرف اور صرف آپ نے ایک نفل پڑھا، گویا کہ آپ نے ایک فرض پڑھا غیر رمضان المبارک میں، اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا اجر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کا اہتمام کریں اور یہ پوری ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ ان میں سے ہم بہت ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آخرت کی بھرپور نمونے سے ہم تیاری کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کا اہتمام کریں۔ ابھی تو شروعات ہے، تقریباً 4 رمضان المبارک ہے، تو اسی لیے آپ کو چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک کا اہتمام کریں اور جو معمولات ہیں ان معمولات کے ساتھ گزاریں۔ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات یہ بھی بہت ہی رمضان مبارک میں کیا کریں، کیونکہ جو آپ کے پڑوس میں ہے وہ کچھ غریب ہوں گے، وہ کچھ مسکین ہوں گے، آپ ان کی مدد کریں۔ کبھی آپ نے ان کو افطاری کا سامان لے کر دے دیا، آپ کا بہت ہی بڑا اجر اور ثواب آپ کو ملے گا۔ اسی لیے ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ بھی ذرا ان باتوں کو خیال رکھیں اور سمجھیں۔ رمضان مبارک بہت بڑا مہینہ ہے، ان میں آپ کمی پیشی نہ کریں، وی سی آر، ٹی وی، موبائل کا کم استعمال کریں، لیکن اہل حق کے بیانات ضرور سنیں، اہل حق کے بیانات ضرور سنیں۔ جو یوٹیوب پر، فیس بک پر آ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے پیچھے آپ نہ جائیں، آپ اہل حق کو سنا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اس سے استفادہ حاصل ہوگا۔ رمضان مبارک کے متعلق آپ بیان سنیں اور اس بیان کو بھی آگے شیئر کریں تاکہ یہ بیان خود سے دوسرے کی حاجت بن جائے اور اس سے یہ استفادہ حاصل کر سکے۔ تو اللہ سے دعا ہے